السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بات کریں گے آج میرے کپتان لاہور کے اندر انہوں نے جلسہ منعقد کیا نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے اندر۔ کیا کیا کچھ کہا، تقریباً 100 منٹ کا یہ جلسہ تھا، مطلب ان کی تقریر تھی، سوری جلسہ تو کافی لمبا تھا، ان کی تقریر تقریباً اپروکسیمیٹلی 100 منٹ کی تھی، لیکن 100 منٹ کی اس پوری تقریر کے اندر کوئی ایک چیز بھی نئی نہیں تھی۔ میں نے مجھے کوئی نئی چیز کیا ہو، بہت بڑا انکشاف ہو جائے، کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی۔ لیکن جو باقی جو کچھ کہا ہے انہوں نے اپنے اس پوری تقریر کے اندر، میں آپ کو اگلے میرے خیال میں 10 منٹ کے اندر، یہ جو 100 منٹ کی اسپیچ تھی، میں 10 منٹ میں ختم کر کے دکھاؤں گا آپ کو کہ ایکچولی انہوں نے کہا کیا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اتنی لمبی اسپیچ کون سنے، اور اس میں کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا، ذرا اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو سٹارٹ انہوں نے اسی بات سے کیا کہ جی حقیقی آزادی کا روڈ میپ جو ہے وہ میں آپ کو دوں گا۔ یہ بات پہلے بھی کہہ چکے تھے، یہی اسی لیے تو آج یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ روڈ میپ جو ہے، لیکن میں بلکہ اسپیچ کے اوپر جانے سے پہلے صرف ایک بات یہ کہہ دوں کہ جلسہ سکسیسفل جلسہ تھا، مطلب ہیوی کراؤڈ نے اس کو اٹینڈ کیا، لوگ سٹینڈز کے اندر بھی تھے، لوگ گراؤنڈ کے اوپر بھی تھے، لوگ اسٹیڈیم کے باہر بھی تھے، باہر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ تو اٹ واز اے ویری سکسیزفل جلسہ، نو کویسچن اباؤٹ اٹ۔ اور آبویسلی پنجاب حکومت کی تمام تر ریسورسز بھی اس کے اندر استعمال ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا پڑے گا کہ ایک بڑا ہی سکسیزفل جلسہ عمران خان صاحب نے کیا ہے، اور جو ان کا مومنٹم چلتا جا رہا ہے پیچھے سے، وہ ابھی تک کنٹینیو لگ رہا ہے۔ اچھا، اب آ جائیں تقریر کے اوپر۔ تقریر جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ سے کہا، مجھے کوئی نیا انکشاف نہیں ہوا کہ جی خان صاحب نے کوئی نئی بات کی ہو، سوائے اس چیز کے کہ انہوں نے آگے کے اپنے جلسوں کا اعلان کیا۔ بس یہ جو لائن تھی نا، یہ نہیں تھی، باقی ساری میں جلدی جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک تو جی حقیقی آزادی کا روڈ میپ دینا ہے، اس کے بعد جی 4 قسم کی غلامیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بتایا ہمیں کہ 4 قسم کی غلامیاں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی قائد اعظم نے جو ہے ہمیں ایک قسم کی غلامی سے آزادی دلائی تھی، اور پتھر کے بتوں کے آگے جھکنا جو ہے وہ بھی ایک غلامی ہوتی ہے۔ پیسے کا بت جو ہے وہ انسان کو غلام بنا دیتا ہے، غلام صرف اچھے بنتے ہیں، کہ مطلب ہم نے اچھی طرح غلامی کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک انہوں نے واقعے کا ذکر کیا جو کہ میرے لیے ذرا تھوڑا سا سرپرائزنگ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری والدہ جو ہیں وہ نہر کے اوپر سیر کے لیے جایا کرتی تھیں، تو وہاں پہ ان کو کچھ عورتیں ملی ایک دن، اور ان عورتوں نے یہ کہا کہ کیا ہم پاکستان میں ہیں، یہ پاکستان ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں یہ پاکستان ہے۔ تو بیسکلی یہ واقعہ کوٹ کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ خواتین جو ہیں وہ، اور اس طرح لوگ جو ہے وہ آزادی کے وقت یہاں پہ آتے تھے۔ اب اگر میں اس کو اور یہ میں زیوم کر رہا ہوں، کیونکہ جو خان صاحب نے جس طرح جتنی انفارمیشن شیئر کی میں اس کے مطابق کر رہا ہوں، خان صاحب کی پوری فیملی جو ہے وہ زمان پاک میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، شروع سے زمان پاک میں رہتی ہے۔ ایچسن کالج، کیونکہ میں خود بھی وہاں سے پڑھا ہوا ہوں، تو میں ایچسن کالج کے آپ بتا دوں کہ یہ 1900 سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے۔ یہ ایچسن کالج یہیں پہ ہے، آزادی سے بھی بہت پہلے کا، 50 سال سے بھی زیادہ اس کو ہو چکے ہوئے تھے جب سے وہ یہاں پہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ زمان پاک بھی بہت پرانا ہے۔ تو اگر ان کی والدہ اس وقت یہاں پہ اسی ایریا میں رہتی تھی، اور نہر کے اوپر اگر وہ، میں زیوم کیونکہ زمان پاک بالکل نہر کے ساتھ ہے، تو اگر یہ وہاں پہ واک کر رہی تھی، تو یہ کون سی خواتین تھیں جو زمان پاک تک پہنچ گئی لیکن ان کو یہ نہیں پتہ لگا کہ بھئی یہ پاکستان ہے؟ اور ڈیفینیٹلی انہوں نے واگا کا بارڈر کراس کیا ہوگا۔ اب جو لوگ لاہور سے واقف ہیں، اگر زمان پاک سے گاڑی میں بیٹھ کے بھی اگر بارڈر کے اوپر جایا جائے نا، تو میرا خیال میں کم از کم گاڑی کے اوپر آدھا گھنٹہ لگے گا، بلکہ یہ میں پھرتی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اور میرے جیسا کوئی ڈرائیور ہوگا نا، میرے جیسا، تو وہ آدھے گھنٹے میں آپ کو پہنچا دے گا۔ اگر ایک سلجھا ہوا ڈرائیور ہوگا تو وہ پونے گھنٹے سے گھنٹے میں پہنچائے گا آپ کو، لیکن میں ذرا گاڑی تیز چلاتا ہوں تو میں آدھے گھنٹے میں آپ کو پہنچاؤں گا۔ تو اب آپ سوچئے کہ اگر جو پیدل چل کے آ رہا ہوگا بارڈر سے، تو اس کو تو کم از کم 2.5-3 گھنٹے تو اس کو لگے ہوں گے، کم از کم، میں کم از کم بتا رہا ہوں۔ تو 2.5-3 گھنٹے میں بھی یہ کوئی چند خواتین تھیں جن کو بارڈر کراس کرنے کے بعد بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ پاکستان میں آ چکے۔ چلے ٹھیک ہے، خان صاحب نے اگر یہ واقعہ شیئر کیا، ہم اس کو اسی طرح ہی لے لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے فرمایا کہ جی ہم لاہور جم خانہ میں جایا کرتے تھے، اور وہاں پہ وہ انگریزوں کی طرح لوگ جو ہیں وہ رہا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ بلاول بھٹو کی جو ہے ایک دفعہ پھر نقل بھی انہوں نے اتار کے دکھائی کہ جی جس طرح یہ جس طرح اردو بولتا ہے۔ اب میں نے خان صاحب کو نوٹ کیا کہ خان صاحب نارملی یہ جو 2 چیزیں جو ہے نا، یہ نارملی جب کراؤڈ سامنے ہوتا ہے نا، تو یہ ڈیلیبریٹلی یہ کرتے ہیں، ایک بلاول کی نقل اتارنا، اور دوسرا ڈیزل 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 ڈیزل۔ یہ ٹپیکل ان کے جلسے والے یہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو وہ جس طرح میں نے آپ سے کہا، نتھنگ نیو، یو ایکسپیکٹ دیٹ فرام خان صاحب، اینڈ دس از واٹ خان صاحب ڈیڈ۔
اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی 50 سال جو ہے وہ انگلینڈ کے ساتھ ہمیں کرکٹ کھیلتے ہوئے ہو گئے تھے، لیکن وہاں پہ 70 کی دہائی تک جو ہے وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ جی پاکستان جو ہے نا وہ کبھی انگریزوں سے جیت نہیں سکتا، اور مجھے کہا جاتا تھا کہ جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم انگریزوں سے جیت جائیں. تو میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ تھوڑی سی ذرا اسپورٹس رپورٹنگ ہم نے بھی کی ہوئی ہے. پاکستان ایکچولی 1954 میں انگلینڈ کو ہرا چکا ہوا تھا ایک ٹیسٹ میچ انگلینڈ کے اندر ہی. تو کوئی ایسا نہیں ہوا کہ خان صاحب کے آنے کے بعد جو ہے وہ یہ ہوا ہو. عمران خان صاحب کے آنے سے بہت پہلے 1954 کے اندر اوول میں پاکستان نے ٹیسٹ میچ انگلینڈ کو ہرایا تھا. تو میں ویسے ہی صرف ایک ایڈ کر رہا ہوں. اور اگر کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ یا او ڈی آئی تو بتایا نہیں، تو او ڈی آئی بھی پاکستان جو ہے وہ انتخاب عالم کی کپتانی کے اندر 70s کے اندر آلریڈی انگلینڈ کو ہرا چکا تھا. 2 میچز ہوئے تھے، دونوں پاکستان جیت گیا تھا. 2 میچز پاکستان جیتا تھا. تو اس کے اندر بلکہ پلیئر آف دا سیریز بھی انتخاب عالم ہوئے تھے. عمران خان تھے ٹیم کے اندر، لیکن پلیئر آف دا سیریز انتخاب عالم ہوئے تھے صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے. اچھا، وہ غلامی اسی غلامی تو چلے سی. تو وہ 4 قسم کی غلامی ہوتی ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دی، انہوں نے بھی کہا کہ جی قائد اعظم نے اس سے ہمیں آزادی دلائی تھی. اب باقی 3 کی طرف آ جائیں. دوسری ہوتی ہے جی ذہنی غلامی، اور تیسری ہوتی ہے خوف کی غلامی. اگو خوف بھی جڑے گئے 4 قسم دے گئے. انہوں نے کہا جی 4 قسم کے خوف بھی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جی موت کا خوف، ایک ہوتا ہے ذلیل ہونے کا خوف، اور ایک ہوتا ہے نوکری کا خوف. تو یہ بیسکلی یہ خوف کی غلامی جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں سیاست میں آیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ کدھر آپ جا رہے ہیں، آپ ذلیل ہوں گے، یہ لوگ جو ہیں آپ کے اوپر الزامات لگائیں گے. لیکن میں نے کہا میں پھر بھی جانا ہے. میرے خلاف ان لوگوں نے کتابیں بھی لکھوائیں. تو خان صاحب کے خلاف اگر کوئی کتاب لکھی گئی ہے تو وہ ہمیشہ لکھوائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد لیکن پھر میری جب حکومت جو ہے وہ جب گئی تو انہوں نے سوچا کہ اس کے لیے تو کوئی بھی نہیں نکلے گا، لیکن میرے لیے بہت سے لوگ جو ہے وہ باہر نکل آئے. ہاں، پھر اس کے بعد جو دوسری جو چوتھی جو وہ تھی غلامی، وہ تھی جی کہ جی یہ مثال کے طور پہ امریکہ کے حوالے سے کہ جی امریکہ جو ہے وہ میں امریکہ سے میں اینٹی امریکن نہیں ہوں. یہ تو انہوں نے بہت دفعہ ریپیٹ کیا. اچھا، میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا، لوگ بڑے فیسنیٹ ہو رہے تھے. دیکھ خان صاحب کہہ رہے ہیں میں اینٹی امریکہ نہیں ہوں. خان صاحب میرے بھائی، وہ جب پہلا مہینہ تھا نا جب ان کو نکالا گیا تھا، یہ اس وقت سے بول رہے ہیں کہ میں اینٹی امریکہ نہیں ہوں، میں اینٹی امریکہ نہیں ہوں، بس میں امریکہ کا غلام نہیں بننا میں نے. اب یہ سارا کچھ اسی ٹائم پیریڈ کے دوران ہو رہا ہے جب یہاں پہ خبریں آ رہی ہیں کہ محمود خان کے ذریعے جو ہے وہ خان صاحب کی فون کے اوپر بھی امریکی سفیر سے بات کرائی گئی تھی. ابھی پرویز الہی صاحب بھی جو ہیں وہ امریکی جو کونسلر ہے یہاں پہ لاہور کے اندر، ابھی اس سے ملاقات کر کے ہٹے ہیں. تو بیک چینل کے اوپر جو ہے یہ سب کچھ چل رہا ہے. ابھی یہ خبر آئی ہے کہ ایک لابیسٹ بھی ہائر کیا ہوا ہے ادھر امریکہ کے اندر $25,000 کے اوپر، تو اسی کام کے لیے کہ ہماری ذرا مطلب درستگی کریں، جڑا کام خراب ہو گیا انہوں ذرا تھوڑا جا ٹھیک کرو. تو یہاں پہ بھی انہوں نے بار بار یہی کہا. انہوں نے کہا میں دوستی چاہتا ہوں لیکن غلامی نہیں چاہتا. پھر انہوں نے کہا کہ میں زیادہ تر پاکستانیوں سے زیادہ امریکہ کو جانتا ہوں. ایک تو آپ کو پتا ہے نا، مطلب خان صاحب بھاویں تسی جڑے مرضی علاقے کا نام لے لو، بھاویں انڈیا کی گل کرو، افغانستان کی گل کرو، پاکستان کے ناردرن ایریاز کی بات کریں، آپ امریکہ کی بات کریں، یو کے کی بات کریں، جتنا خان صاحب جانتے ہیں نا اتنا تو جانتا ہی کوئی نہیں ہے. اچھا، 26 سال پہلے انہوں نے کیا کیا کچھ کہا تھا. مختلف اب انہوں نے نا ویڈیوز چلانا شروع کی، مطلب اپنے بیانات بھی چلانا شروع کیے، اور بعد میں اس کے بعد خواجہ آصف. اچھا، انٹرسٹنگ بات میں بڑے مزے کی بتاؤں کہ نواز شریف کی تقریریں کا وہ حصہ چلا رہے تھے، نواز شریف کی تقریر کا وہ حصہ چلا رہے تھے جو ان کے اپنے دور میں الاؤڈ نہیں تھا ٹی وی کے اوپر چلنا، نہیں تھا. اور ابھی بھی یہی ہوا، اور وہ ساری کی ساری جو تھی نا وہ فوج کو ٹارگٹ کرتے ہوئے تھیں، یہ جتنے بھی کلپ چلا رہے تھے. اب جب وہ چلا رہے تھے تو باقی چینلز نے تو اس کو سینسر کرنا شروع کر دیا، آواز جو ہے وہ بند کر دی. لیکن میں نے اے آر وائی بھی لگایا ہوا تھا، اے آر وائی نے بھی آواز بند کر دی. شہباز گل والا چکر نا سمجھا کرے، آپ بڑے سینسٹیو ٹائم چل رہے ہیں. تو انہوں نے بھی پھر آواز بند کر دی کہ بھائی کوئی نوائی کٹا نہ کھل جائے. تو میرا مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کی تقریر کو، جب نواز شریف نے وہ تقریر کی تھی اس کی کوریج اس وقت ان کو اتنی نہیں ملی جتنی عمران خان صاحب چلا رہے ہیں. بلکہ ایک صاحب نے تو میں بڑا مزے کا کامنٹ میں پڑھ رہا تھا کہ نواز شریف کی اور ان سب لوگوں کی یہ تقریریں چلا کے
ان لوگوں نے مسلم لیگ نون نے اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اور وہ جو ووٹ کو عزت دو تھا اس کو اگر لپیٹ لپوٹ کے کہیں پہ سائڈ پہ رکھ دیا تو خان صاحب اس کو نکال کے دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ان کے جذبات ہیں. تو پتہ نہیں مطلب یہ خان صاحب کے فیور میں جا رہا ہے یہ اگینسٹ جا رہا ہے یہ بات. اچھا اس کے بعد انہوں نے ڈرون حملوں کی بات کی. جنرل مشرف نے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیے سب کچھ. میرا یہاں پہ سوال آتا ہے خان صاحب, غلامی شلامی تو ہوگی کافی بات, ابھی چل رہا بھی, وہ بڑی لمبی اسپیچ تھی, ابھی تھوڑی سی چیزیں اور بھی ہیں. لیکن میرا یہ سوال ہے خان صاحب, یہ پرویز مشرف صاحب نے اگر گھٹنے ٹیک دیے تھے تو کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا کہ پرویز مشرف صاحب کو میں واپس لے کر آؤں؟ آپ کی جب 3.5 سال کی حکومت تھی تو آپ نے اس وقت ہی سوچا کہ بھئی پاکستانیوں کا اگر سودا کر دیا گیا, یہ سب کچھ ہوا, ڈرون حملوں کی اجازت دے دی گئی جو آپ خود کہتے ہیں اپنی تقریروں کے اندر, تو پرویز مشرف صاحب کو واپس لانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا؟ نواز شریف کے بارے میں تو آپ انٹرپول لے کر آئیں گے, ایسی کی تیسی چھوڑوں گا نہیں, بلکہ آج بھی انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے بارے میں واپسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہ واپس آئے, پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں میں. تو یہ بالکل انہوں نے ایک دفعہ یاد ہوگا یہ امریکہ گئے تھے اور وہاں پہ بھی انہوں نے کہا تھا, وہ پتہ نہیں شاید کا نباسی کا اے سی تھا, نہیں نواز شریف کا ہی اے سی تھا, اور یوں کر کے انہوں نے اشارہ کیا تھا میں اس کا اے سی اتاروں گا جا کے. تو وہ آج بھی جو ہے نا وہ بالکل وہی بات تھی کہ ذرا میں آنے تو دو پھر میں دیکھنا میں. تو یہ جذبات نواز شریف کے لیے آپ کے جاگتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے جاگیں, ظاہری بات آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹ ہے, لیکن پرویز مشرف کے حوالے سے کیوں نہیں جاگتے؟ جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ اس نے امریکیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے, ڈرون حملوں کی اس نے اجازت دی, یہ سب کچھ ہوا, تو ادھر بھی ذرا تھوڑا سا دل کو ذرا اٹھایا کریں, ذرا ادھر بھی ذرا کامنٹ کیا کریں. ادھر جا کے سزا کا کوئی چکر نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد وہی انہوں نے دوبارہ امریکہ کا انڈر سیکرٹری, اس نے پاکستانی ایمبیسڈر کو بلایا اور یہ کہا کہ اگر تم لوگوں نے عمران خان کو نہ ہٹایا تو پھر یہ ہوگا تو وہ ہوگا یہ. میں بار بار یہ ویسے بات سوچتا ہوں کہ امریکی انڈر سیکرٹری جو ہے وہ اگر پاکستانی ایمبیسڈر سے بات کر رہا ہے, پاکستانی ایمبیسڈر ہٹا سکتا ہے پرائم منسٹر کو؟ پاکستانی ایمبیسڈر جو امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, چلے میں آج کی بات کر لیتا ہوں, اگر آج کا بھی ایمبیسڈر ہو جس کو بلایا جائے وہاں پہ, وہ ہٹا سکتا ہے؟ مطلب وہ ایمبیسڈر واپس پاکستان آئے گا اور وہ کہے گا چلے خان صاحب نکلو ادھروں, چلو دوڑ جاؤ, یہ مطلب یہ پاسبل ہے؟ وہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے جی ہمیں خان صاحب بہت برے لگتے ہیں, ہمیں ان کی باتیں بہت بری لگتی ہیں, ان کی شکل بہت بری لگتی ہے, اس طرح کی باتیں وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ کس طرح کہیں گے ایمبیسڈر کو کہ بھائی جاؤ جا کے مجھے نہیں پتا ان کو اتارو؟ آئی ڈونٹ نو. مطلب یہ بہرحال یہ باتیں بھی وہ ریپیٹ کر چکے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جس طرح میں نے پہلے کہا تھا نا وہ 100 منٹ کی اسپیچ میں کوئی نئی بات نہیں تھی, یہ بات بھی وہ پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی چوتھی قربانی وہ آتی ہے جی عدل و انصاف کے لیے اور رول آف لا کے لیے, کہ رول آف لا جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اب میرا یہ سوال ہے میرے بھائی, انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو بلاتا ہے, آپ وہاں پہ جاتے کوئی نہیں, آپ کہتے ہیں میں تو نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے میں تو نہیں جاؤں گا وہاں پہ. آپ کے باقی لوگوں کو, قاسم سوری کو, اسد کیسر کو, ان کو ایف آئی اے نے بلایا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں وہ بھی کورٹوں میں پہنچ گئے, ہم تو نہیں جائیں گے. تو یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ آپ کو تو کوئی بھی اتھارٹی بلایا آپ کو بھاگے ہوئے جانا چاہیے, آپ کہیں ایسی کی تیسی یہ پڑھیں ہمارے ڈاکیومنٹس دیکھو, اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو وہاں آ کے آپ کا یہ رول چینج کیوں ہو جاتا ہے؟ ایتھے قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ عوام سے تو قربانی کا مانگتے ہیں. اچھا پھر ایک اور, یہ بھی میں اب یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, یہ ایک نئی چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی جان مل کے قرضہ اتارنا. ہاں جی, خان صاحب نے آج اعلان کیا ہے ہم سب قربانی دیں گے عظیم کام کے لیے اور ہم سب مل کر قرضہ اتاریں گے. تو ابھی اس وقت میرے اندازے کے مطابق, مجھے ایگزیکٹ فگر چیک کرنا پڑے گا, تقریباً فی کس اگر نکالا جائے نا, کوئی ₹1,00,000 سے اوپر قرضہ بنتا ہے فی بندے کے اوپر. تو بھائی جان آپ گھر کے اندر لوگ گن لیں کتنے ہیں, اس کے مطابق آپ کو جو ہے نا وہ پیسے بھرنے پڑیں گے. اور مجھے یہ جو خان صاحب نے فارمولا دیا کہ سارے مل کے پیسے ڈالیں گے اور ہم مل کے قرضہ اتاریں گے, یہ 3.5 سال جب آپ کی حکومت تھی اس وقت کیوں نہیں کیا آپ نے؟ خان صاحب یہ ایگزیکٹلی اس قسم کا جو وہ لالی پاپ تھا نا, وہ سابق چیف جسٹس نے بھی دیا تھا ثاقب نثار نے, ڈیم فنڈ کے نام سے, ٹھیک ہے, کہ جی ڈیم فنڈ, ڈیم بنانا ہے, ڈیم بنانا ہے, ڈیم بنانا ہے, اور وہ ڈیم کے چکر میں پتہ نہیں کتنے لوگ ڈیم فول بن گئے تھے. تو برائے مہربانی ریئلسٹک باتیں کریں. یہ تقریروں کے اندر بہت اچھی لگتی ہیں چیزیں. یہ خان صاحب نے آج جو کچھ بھی کہا تھا نا, یہ ٹپکل ایک پولیٹیکل ریٹرک تھا جس کے اندر میں انج کر دیں گے, میں اونج کر دیں گا, میں نو آتے دے ہو, میں دیکھنا تو سی, میں یہ بھی کر دوں, میں اس کو بھی ٹھا دوں گا, میں اس کو بھی ٹھا دوں گا, ایسی کی تیسی. بالکل وہ والی باتیں تھیں,
बिल्कुल टोटली एब्सोल्युटली नथिंग न्यू इन दैट. और उसके बाद जाके अल्टीमेटली उन्होंने, हाँ, एक और जो चीज मैंने देखी, शहबाज गिल साहब, शहबाज गिल के बारे में उन्होंने ये नहीं कहा कि इसने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा. उन्होंने ये भी नहीं कहा कि शहबाज गिल ने जो कुछ कहा वो गलत कहा है. उन्होंने कहा अगर उसने कुछ गलत कह दिया तो फिर आपको वो कानून के कटघरे में, कानून के मुताबिक लेके जाएं. तो आज भी जो है वो शहबाज गिल को उस हिमायत का जिसका वो इंतजार कर रहे थे वो खान साहब से नहीं मिल सकी, इस क्राउड के सामने भी. मीडिया के हवाले से उन्होंने फरमाया कि जी ये देखें कितना जुल्म हो रहा है कि मीडिया के उन चैनल्स को जो है बंद किया जा रहा है जो मेरी कवरेज करते हैं. और बाबा, आज भी आपने जो तकरीर की है वो भी सारे चैनलों के ऊपर दिखाई जा रही थी, इंक्लूडिंग ARY, इंक्लूडिंग जियो, ऑल द चैनल्स. लेकिन आई अंडरस्टैंड आपका जो दिली मोहब्बत ARY के साथ है, क्योंकि ARY की जो लाइटिंग है ना वो तो किसी और की है ही नहीं. तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट. और उन्होंने कहा कि बाकी जो हैं ये सारे के सारे जो हैं वो बिके में हैं, ये घटिया लोग हैं, ये बैठ के मेरी किरदार कशी करते हैं बाकी चैनलों की, मतलब जियो शियो वगैरह, ये इन सब के ऊपर ये किस्म की बातें कर रहे थे. जो खान साहब चाहते हैं, जहाँ पे लाइटिंग अच्छी नहीं होती, ये उसकी बेसिकली बातें कर रहे हैं. फिर उसके बाद उन्होंने जलसों का ऐलान किया. जनाब, जलसों का ऐलान जो है वो बेसिकली उन्होंने कहा जी मैं कराची जाऊँगा, कोयटा जाऊँगा, रावलपिंडी, सबसे पहले पिंडी का उन्होंने कहा है, पिंडी जाऊँगा, पेशावर जाऊँगा, इस तरह मुख्तलिफ एरियाज़ का उन्होंने ऐलान किया. सो एक चीज़ मतलब जो उन्होंने ऐलान नहीं किया, वी वर एक्सपेक्टिंग हो सकता है लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें, लेकिन मेरे ख्याल में 2014 में जो कुछ हो चुका है ना, वो उसके बाद उन्होंने समझ लिया कि भाई जलसे करो जाके मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर, वहाँ पे क्राउड श्राउड इकट्ठा करो, लंबे वाला काम कोई नहीं करना कि ये जो बिठाने वाला काम है या धरना देने वाला काम है, ऐसा कोई काम नहीं करना. और इसके अलावा एक और चीज़ जो हुई वो परवेज़ इलाही साहब ने इनकी तकरीर से पहले तकरीर की. मैंने कम से कम, मुझे याद नहीं पड़ता, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने आज तक परवेज़ इलाही और इमरान खान को इकट्ठे स्टेज पे बैठे हुए नहीं देखा था. आज हमने वो भी देख लिया. ठीक है, वही परवेज़ इलाही जिनके बारे में जब मैंने सवाल किया था, सर वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, तो आपने उन्हीं के साथ छोड़े मंसूर कोई और बात करें. तो अब आई एम प्रीटी श्योर कि नेक्स्ट टाइम अगर किसी के साथ वो इंटरव्यू में होंगे और अगर आपने ये सवाल किया, अब खान साहब ज़रूर जवाब दे देंगे, अब दे देंगे. और 3 महीने, 3.5 4 महीने पहले जिस इमरान खान के बारे में परवेज़ इलाही साहब ये कहते थे कि जी इसकी नैपियाँ बदलते रहे हैं, तो उसी के बाजू में साथ यहाँ पे आके इकट्ठे बैठे थे. और परवेज़ इलाही साहब को एक वड्डा जा बूके फूलों का और मिठाई का डब्बा वो खान साहब को भिजवाना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब की बदौलत पहली दफ़ा मेरे ख्याल में परवेज़ इलाही को इतने बड़े ऑडियंस ने जो है ना वो स्टेज पे खड़े होते हुए देखा है. इतना बड़ा क्राउड परवेज़ इलाही साहब ने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा. तो ये भी इमरान खान साहब की बदौलत हुआ है जो कुछ भी हुआ है. तो ये बेसिकली लुबे लुबाब था मेरे भाई. ये तकरीबन अब तक कुछ 17-18 मिनट हो गए हैं. तो इसके अंदर ये जो 100 मिनट की पूरी कहानी थी ना, वो ये सारी कहानी थी. सक्सेसफुल जलसा, लेंथी बोरिंग स्पीच विदाउट सब्सटेंस, रेपिटेटिव थिंग्स, जलसा लेकिन सक्सेसफुल था. क्राउड श्राउड इकट्ठा, खान साहब को ये काम आता है, ये बहुत अच्छा करना आता है. नून लीग इसका 50% भी नहीं कर सकती. जो खान साहब ने परफॉर्म करके दिखाया इसका 50% भी नहीं कर सकती. बल्कि मैं तो अब ये कहने पे शायद मजबूर हूं, मुझे कहना पड़ेगा कि लाहौर के अंदर शायद अब नून लीग भी ऐसा जलसा नहीं कर सकती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करके दिखाया. अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.